کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے فائٹر زیب حسنین سے، جن کا ہاتھ جو ہے ایکچولی میں 2.5 کلو کا ہے، اور یہ اصل میں جو ہیں وہ ہیرو ہیں۔ ایک تو ہیروز ہم موویز میں دیکھتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جینوئنلی آپ جو ہیروز ریالٹی میں دیکھیں۔ سو جناب ہمارے ساتھ فائٹر موجود ہیں، حال ہی میں انہوں نے مین ایونٹ بیلٹ فائٹ جیتی ہے۔ ہمارے ساتھ زیب حسنین انٹرنیشنل فائٹر موجود ہیں۔ زیب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ سب سے پہلے تو جو ابھی آپ نے ریسنٹلی ایونٹ میں بیلٹ فائٹ ایونٹ جو بیلٹ فائٹ کا تھا وہ جیتا، اس ایونٹ کے بارے میں بتائیے گا، اپنی اس کامیابی کے بارے میں بتائیے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ ایونٹ ملتان میں ہوا ہے، یہ پورے پاکستان لیول کا تھا۔ جو پاکستان کے ٹاپ فائٹرز ہیں ان کی فائٹس آپس میں رکھی گئیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے مین ایونٹ مین ہوتی ہے بیلٹ فائٹ۔ ہر ایونٹ میں ایک مین ایونٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو اس ایونٹ کے ٹاپ فائٹرز ہوتے ہیں نا، 2 ان کی آپس میں فائٹ ہوتی ہے، اور جو جیتتا ہے وہ اس کو بیلٹ دیا جاتا ہے، جو ایک اعزازی ہوتا ہے۔ اور یہ ملتان میں ہوا ہے، یہ ایونٹ ملتان میں ہوا ہے۔ اور اس میں اور کس کس ریجن سے یا کس کس شہر سے لوگوں نے شرکت کی؟ جی اس میں پورے پاکستان کے جو بیسٹ فائٹرز تھے جو ان کے کارڈ میں شامل ہوئے، اور ڈی آئی خان تھا، پنجاب تھا، سندھ، پورے پاکستان سے اوورال فائٹرز تھے۔ ٹوٹل 8 فائٹیں تھیں، اور اس میں ایک کو مین ایونٹ تھا اور ایک مین ایونٹ میرا تھا، اور وہ جو میں نے فرسٹ راؤنڈ میں ہی فائٹ ختم کی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فرسٹ راؤنڈ میں۔ اچھا، یہ جب آپ فائٹ یہ کرتے ہیں تو یہ کس قسم کی فائٹ ہوتی ہے؟ مارتے ہیں آپ ایک دوسرے کو، ریسلنگ کرتے ہیں، مطلب یہ کس قسم کی لڑائی جھگڑا کی فائٹ؟ تو لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے نا، کس قسم کا لڑائی جھگڑا؟ جی یہ MMA فائٹ ہے، اور اس میں ٹوٹل جو سپورٹس ہیں نا کمبیٹ، وہ مکس ہیں۔ لائک آپ کو ریسلنگ آپ نے کرنی ہے، اس میں آپ نے جو جٹسو کرنی ہے، آپ نے کک باکسنگ کرنی ہے، باکسنگ کرنی ہے، یہ اوورال مکس سپورٹس ہے۔ آپ نی مار سکتے ہو، آپ پنچ مار سکتے ہو، کک مار سکتے ہو، آپ اٹھا کے پھینک سکتے ہو۔ بہت ٹف گیم ہے، اور مکس ہے ہر چیز میں، جو بھی کمبیٹ سپورٹس ہے اس کا مکس ہے، اور UFC فائٹس ہیں MMA۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ جب ہم کوئی بھی ایسے گیم کی بات کرتے ہیں جس میں مار دھاڑ شامل ہو، جس میں مار کٹائی شامل ہو، تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کے، وہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو بچہ ہے، اولاد جو ہے، وہ اس قسم کے گیمز میں پارٹیسپیٹ کرے۔ تو جب آپ نے فائٹر بننے کا سوچا تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو منع نہیں کیا؟ اصل میرا بیک گراؤنڈ جو ہے نا، وہ میری فیملی بھی اسپورٹس میں تھی۔ میرے چاچو وہ کبڈی وغیرہ کھیلتے تھے، کیونکہ فیصل آباد کے گاؤں سے ہیں، چنیوٹ سے۔ تو میری امی کو یہ سپورٹس بہت پسند ہے، وہ اکثر میری فائٹس دیکھنے لائیو بھی آتے ہیں۔ ابھی جب نیشنل ہوا تھا فائنل NFT کا پورے پاکستان میں، اس میں آلموسٹ 1300 فائٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور میری فائنل فائٹ جب میں نے ون کی تھی اس وقت میری ماں بھی موجود تھیں۔ ان کو بہت شوق ہے دیکھنے کا۔ کبھی کبھار منع کرتی ہیں کہ تھوڑی ڈینجرس ہے، انجریز چانسز ہوتے ہیں، اور لیکن پھر شوق ہے، وہ کہتے ہیں اگر شوق ہے تو پھر کیری رکھیں۔ کوئی بھی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور کسی ایک کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے جب کسی ایک کو مار پڑی جاتی ہے، اور کبھی کسی سینسٹیو حصے پہ بھی تو مار پڑ سکتی ہے نا، مطلب نوز آپ کی سینسٹیو حصہ ہے، خون نکل سکتا ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس گیمز کے کیا رولز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے ہٹ کرنا ہے، کہاں پر ہٹ کرنا اور کہاں پر ہٹ نہیں کرنا؟ یہ آپ پوری باڈی پہ ہٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک بیک آن دا ہیڈ نہیں مار سکتے، یہاں پہ جی بیک آن دا ہیڈ نہیں مار سکتے، باقی اوورال پوری باڈی پہ آپ مار سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ اٹیکس فیس پہ ہی ہوتے ہیں، آپ ہیڈ ککس مار سکتے ہو، پنچز مار سکتے ہو۔ فائٹرز کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اس کو پڑ رہی ہے مار، یا وہ تھوڑا ڈپریس ہو جائے کہ یار کیا ہو گیا، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سپورٹس ہے، اس نے ٹریننگ کی ہوتی ہے، پروفیشنل پلیئر ہے، اس کے لیے نہیں ہوتا۔ باقی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیونکہ ڈیفینس آتا ہے، مارنا بھی آتا ہے، مار کھانا بھی آتا ہے، کہ کس طرح مار کھانا ہے، کس طرح خود کو بچانا ہے، اس طرح تو نہیں کہ بس لیٹ گئے جی آپ مار لو، تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، سپورٹس ہے۔ اور کبھی ویسے ایسے ہوا کہ کوئی بھی فائٹر یا آپ خود بھی کسی بھی مقابلے کے بعد جو ہے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑا ہو؟ نہیں، ہاسپٹل تو کبھی نہیں گیا۔ باقی اس میں ہماری سپورٹس میں جو ہے نا ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ کچھ لمحے کے لیے، اگر آپ کو پنچ یا ککس کوئی ہٹ کرتی ہے نا آپ کی چن پہ یا ہیڈ پہ، تو آپ 10 سیکنڈ، 9 سیکنڈ، 5 سیکنڈ کے لیے آپ بے ہوش ہو جاتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ فائٹ سکپ ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ 2017 میں کک باکسنگ کی فائٹ کر رہا تھا، فرسٹ راؤنڈ کے لاسٹ 10 سیکنڈ میں مجھے پنچ لگا ہے اور میں گرا ہوں۔ اس نے ریفری نے بولا کہ ہاں فائٹ کرنی، میں نے کہا جی کرنی ہے۔
بس مسلز میموری ورک کر رہی تھی, مجھے ہوش نہیں تھا. بس اس کے بعد 1 منٹ کا بریک ہوا ہے, مجھے فریش کیا, میں 2 راؤنڈ کھیلا ہوں. اس کے بعد فائٹ جیت گیا ہوں, لیکن وہ اسکپ ہے. مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا, کیسے ہوا. اس طرح کے چانسز ہو جاتے ہیں. باقی ابھی تک ہاسپٹل والا اس طرح کے جو گیمز ہوتے ہیں, اس قسم کی جو سپورٹس ہوتی ہیں, اس میں اپنی صحت کا خیال کس طریقے سے رکھنا پڑتا ہے؟ جی اس کے لیے ہم نا بہت زیادہ ٹریننگ کرتے ہیں. میں نے خود MSc اسپورٹس سائنسز کی ہے. اب اکارڈنگ ٹو سائنس آپ 40 سے 50 منٹ سے زیادہ اگر ورک آؤٹ کرتے ہیں نا تو بینیفیشیل نہیں ہے, آپ کو الٹا نقصان پہنچ جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری اسپورٹس میں تو ایک سیشن 3 گھنٹے کا ہے, اور 2 سیشن ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں, اور جب فائٹ کیمپ ہو تو 3 سیشن بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم فزیکلی فائٹرز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کب سے جو ہے وہ فائٹر ہیں, کب سے مار دھاڑ والا کام کر رہے ہیں؟ میں کک باکسنگ کھیل رہا تھا 2016 سے. اس کے بعد 2020 سے پراپر MMA میں ٹرانزٹ کیا, اور ابھی پراپر MMA کھیل رہا ہوں. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ایک ہوتی ہے باکسنگ, ایک ہوتی ہے فائٹنگ, ایک ہوتی ہے کبڈی. اچھا کبڈی کو بھی ہم سائڈ پہ رکھتے تھے, وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ. ریسلنگ ہوتی ہے, ریسلنگ, فائٹنگ, باکسنگ. یہ باکسنگ میں تو یہ ہے کہ آپ اپنے پنچ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. فائٹنگ اور ریسلنگ میں کیا فرق ہے؟ فائٹنگ تو سب کو فائٹ ہی کہتے ہیں نا, جو بھی باکسنگ ہو اس کو فائٹ کہتے ہیں. ریسلنگ ہوتی ہے اس میں بس آپ نے کشتی کرنی ہوتی ہے, گرانا ہوتا ہے, وہ گئے. لیکن جو MMA ہماری سپورٹس ہے, اس میں ساری چیزوں کو مکس کیا. ہاں, مکس مارشل آرٹس. مکس مارشل آرٹس. اس میں باکسنگ, ریسلنگ, برازیلین جو جٹسو, جوڈو, سب کو مکس کر کے ایک سپورٹس بنائی گئی جسے MMA کہتا ہے. اب UFC میں خبیب اور یہ کارنر میگریگر بڑے فیمس ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا شاید. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا اکٹھا کر کے, یہ مکس کر کے ایک سپورٹس بنے گی. اچھا ہم دیکھتے ہیں کبڈی میں ہمیں لڑکیاں نہیں نظر آتی, ریسلنگ میں ہمیں لڑکیاں نظر آتی ہیں باہر کے ممالک میں. باکسنگ کا مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں کہ باکسنگ میں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ جو آپ MMA کہہ رہے ہیں مکس مارشل آرٹس, اس میں کیا لڑکیاں آتی ہیں؟ میرے خیال میں سب نازک سپورٹس میں, کامبیٹ سپورٹس میں سب سے زیادہ لڑکی MMA میں ہے. اب تو لوگ جو ہے نا اس کو ڈیلی بیسس پہ ویسے ہی MMA ٹریننگ کرتے ہیں. کوئی ماڈلز ہوگی, کوئی بھی MMA ٹریننگ کر رہے ہیں. لیکن لڑکیاں بہت سی فائٹرز ہیں, ہر کنٹریز کی بہت زیادہ فائٹرز ہیں لڑکیاں. پاکستانی لڑکیاں بہت اچھا کھیل رہی ہیں, ابھی ورلڈ لیول پہ کھیل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو لڑکیاں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, یعنی کہ وہ جو صنف نازک ہے وہ صنف آہن جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. اچھا ایک اور چیز کہ آپ نے اپنی فائٹ جیتنے کے بعد فلسطین کا پرچم جو تھا اس کو بلند کیا, تو اس کے بارے میں بتائیے. جی دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, اگر وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں تو یقین کریں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. پاکستان گورنمنٹ, پاکستان آرمی اس پہ اتنا کوئی ان کو پریشر ڈالنا چاہیے, کیونکہ ہم جوان ہیں. یقین کریں ہم لوگ سٹوریز وغیرہ ڈالتے ہیں یا جیتتے ہیں یا اس کے میڈلز لگا, اس میڈل پہ تھوڑا سا اندر اتنا شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس جوانی یا اس چیز کا کیا فائدہ کہ ہم ادھر میڈلز دے رہے ہیں, بیٹل جیت رہے ہیں, اتنا ویٹ اٹھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ادھر ہمارے وہ بچے شہید ہو رہے ہیں, ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں. تو وہ اندر سے خون کھولتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم جائیں, ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. تو فلسطین سے محبت ہے بس. جب میں انٹرسٹ کے لیے فائٹ کے لیے گیا تھا, بھی میں فلیگ لے کے گیا تھا. جب میں جیتا ہوں تب بھی میں نے ان کی محبت کے لیے فلیگ لہرایا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ایسا ہو. ایک یہ چیز کہ آپ کی ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, میرے پاس ٹائم کم ہے, سو میں 2 سوال ایک ساتھ ہی کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ کے بارے میں بتائیں, ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. آپ خود بہت سخت ٹریننگ کرتے ہیں, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا زندگی میں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے؟ پہلی بار ڈائٹ پہ کرتا ہوں. ڈائٹ کیونکہ جتنی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس حساب سے ڈائٹ ہوتی ہے. اگر ایک نارمل انسان کو 1500 سے 2000 کیلریز چاہیے تو ہمیں 4000 کیلریز چاہیے پر ڈے. تو پھر اس چیز کو ہم مینیج کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان گورنمنٹ یا اس طرح کے کوئی اسپانسرشپ نہیں ہے. ورنہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر ہم اس بیس پہ رہ کے ورلڈ لیول پہ کھیل رہے ہیں تو اگر ہمیں صحیح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اور ہمیں آلموسٹ ایک فائٹر کو ایک دن میں 4000 کیلریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اور لوگوں کے نام پیغام, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا کتنا ضروری ہے؟ جی کوئی بھی سپورٹس ہو, آپ چاہے ہماری MMA ہے, کرکٹ ہے, کوئی بھی ہے, اس سپورٹس میں میرا تو یہی ہے کہ اگر آپ ٹاپ میں ہیں تو اس کا فائدہ ہے.
ٹاپ میں ہیں تو آپ کا فیوچر ہے، سب چیز ہے. اگر آپ ٹاپ پہ نہیں، بس یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو وہ ایسا سین نہیں ہے. یہ اولڈ اسکول سسٹم اب ختم ہو گیا، کیونکہ اب کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا. ہماری سپورٹس میں پہلے اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. اب ایونٹس پہ ایونٹس، میرا لاسٹ سنڈے فائٹ ہوئی، ابھی نیکسٹ سنڈے پھر اسلام آباد میں میری فائٹ ہے. تو اب کلب لیول پہ ٹیمز میں اتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں، کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. اور یہ خاص طور پہ جو ہماری سپورٹس میں آنا چاہیے، یہ بہت مشکل سپورٹس ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک چاہیے، بہت زیادہ ڈیڈیکیشنز چاہیے، اور فیوچر اس کا بہت سیکور ہے. اگر آپ لیکن ہم اچھے یہاں لیول پہ پر حکومت کی بات کریں تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں، فائٹرز ہیں، پاکستان کا جو سرمایہ ہے، پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے، اس کو حکومت کو چاہیے لازمی طور پر ان کو سپورٹ کریں. بیکاز ان لوگوں کو آپ سپورٹ کریں گے، ان کی غذا کا خیال رکھیں گے، ان کو اسٹائپنڈ وغیرہ کوئی دیں گے، سو ڈیفینیٹلی یہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے. سو حکومت کی معاونت ایسے تمام اسپورٹس پرسنس کے لیے یا اس طرح کے انڈیویجولس کے لیے یا اس طرح کے ٹیلنٹ کے لیے لازمی طور پر ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ زیب حسنین فار بینگ ود اس ٹوڈے اینڈ آل دا ویری بیسٹ. آپ فیوچر میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں